سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان عالی شان کی قوت و طاقت، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے امتیازات و خصائص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں دیکھنے کی ایسی قوت و طاقت عطا ہوئی جو نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی نہ بعد میں ہوگی۔ مثلا ان مبارک آنکھوں کو رات کی تاریکی میں بھی ویسے ہی دکھائی دیتا جیسے دن کے اجالے میں۔ وہ مبارک آنکھیں پشت کی طرف موجود چیزیں بھی ویسے ہی دیکھتی جیسے سامنے موجود اشیاء کو ملاحظہ کرتی۔ وہ آنکھیں رحمت الہی سے پوری کائنات کو یوں دیکھتی ہیں جیسے انسان کو اپنے ہاتھ پر رکھی ہوئی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، صفوں کے آخر میں ایک شخص نے اچھے طریقے سے نماز نہ پڑھی۔ فراغت کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: هل ترون قبلتی ها هنا واللہ ما يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لأراکم وراء ظہری، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ سامنے کی طرف ہوتا ہے تو مجھے تمہارا علم نہیں ہوتا؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع بھی مجھ سے مخفی نہیں اور تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، بلا شبہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے: کان یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار فی الضوء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک رات کی تاریکی میں جب چاند کی روشنی نہ ہوتی تب بھی ویسے ہی دیکھتی تھی جیسے دن کے اجالے میں نظر آتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ عز وجل قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانہا انظر الى کف ہذہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو اٹھایا یعنی پیش کیا، دکھایا، تو میں دنیا اور قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اگر سوال ذہن میں آئے یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت تک ہونے والے تمام امور پیش نظر رہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خود نہیں دیکھتے، رب تعالیٰ دکھاتا ہے۔ جب دکھانے والا وہ قادر مطلق ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور دیکھنے والے وہ ہیں جنہیں بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت حاصل ہے، تو ایمانی تقاضے کے مطابق مسلمان اسے ہرگز ناممکن نہیں سمجھتا۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں سورج گرہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، فراغت کے بعد ارشاد فرمایا: ما من شیء لم اکن اریتہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار، جو چیز بھی پہلے مجھے نہیں دکھائی گئی تھی وہ اپنے اس مقام پر میں نے دیکھ لی، حتیٰ کہ جنت و دوزخ کا بھی مشاہدہ کر لیا۔